السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے شہر لاہور سے۔ یہاں دوستو، اور آج میں موجود ہوں نور جہاں کے مقبرے۔ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے نور جہاں کا مقبرہ، اور یہ شہنشاہ ہندوستان شہزادہ سلیم، شہزادہ جہانگیر جو تھے، ان کی بیگم صاحبہ تھی، اور انہوں نے بہت عرصے ان کی بیماری کے دوران ہندوستان کا نظم و نقش بھی چلایا، لیکن آج یہ یہاں آسودہ خاک ہیں، اور مجھ جیسے فریادی یہاں ویڈیو بنانے آتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کبھی یہ ملکہ ہندوستان تھی، اور آج یہاں ہم آتے ہیں، شور مچاتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، لیکن اس جگہ سے کوئی آواز نہیں آتی۔ جی دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ابا جی مجھے شروع سے ایک سنٹینس بولا کرتے تھے جس کو میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ ابا جی فرماتے ہیں کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ہلکا سا گنگناتے تھے کہ ساڈا چڑیاں دا چنبا وے بابلا، اساں اڑ جانا، اساں اڑ جانا، اور اس کے بعد میرے ابا جی ہمیشہ رو پڑتے تھے۔ اب ہم جوان تھے، تب سے سنتے آ رہے تھے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ ابا جی ایسا کہتے کیوں ہیں۔ آج صبح بھی یہی ہوا، جب میں فجر کی نماز کے بعد، واک کے بعد ناشتہ لینے کے لیے نکلا ہوں، تو میرے ابا جی نے سلام کے بعد یہی بات کی، یار افتخار رفیع، دلہن وہی جو پیا من بھائے، اور اس کے بعد ہلکا سا انہوں نے یہ کہا کہ ساڈا چڑیاں دا چنبا وے بابلا، اور اس کے بعد ابا جی رو پڑے۔ میں اور میری بیگم ہم گاڑی میں جا رہے تھے، اور مجھے پہلی جو سوچ آئی وہ یہ آئی کہ دلہن یعنی بیوی کا خوبصورت ہونا یا تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ تربیتی یافتہ ہونا اور گھر گھرستن ہونا اور ایک ایسی خدمت گزار بیوی ہونا ضروری ہے کہ جو شوہر کے من کو اچھی لگے، پیا کے من کو اچھی لگے۔ یہ بات سوچنے کے بعد میں نے اپنی بیوی کی تعریف تو کی، لیکن میں سوچنے لگا کہ پھر ابا روتے کیوں ہیں۔ دوستو، پھر ایک دم سے میرے سامنے وہ بات آ گئی کہ کسی نے مجنوں سے کہا تھا تیری لیلا تو کالی ہے۔ اس نے کہا اچھا، مجھے تو نہیں پتا۔ تو مجنوں کو کالی لیلا کیوں اچھی لگتی تھی؟ پیا کے من کو کالی لیلا کیوں بھاتی تھی؟ پھر اس کے بعد مجھے سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی کہ ابا جی روتے کیوں ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں۔ تو پھر ایک دم سے میری گاڑی جب شاہ عنایت کے دربار کے آگے سے گزری اور میں نے جھک کے سلام کیا، تو مجھے وہاں تخیل کی آنکھ سے بابا بلے شاہ گھنگرو باندھ کے مرشد کو مناتا ہوا، پیا کو مناتا ہوا نظر آیا۔ دوستو، میری سوچ کے زاویے کھلے، اور پھر میری سوچ، میرا تخیل آج سے 1400 سال پہلے چلا گیا سفر کر کے، جہاں حضرت بلال حبشی سرکار کا چہرہ مبارک میرے سامنے تھا، اور پھر آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی محبت ان کے لیے جو تھی وہ بھی سامنے تھی۔ تب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے، لیکن وہ گن بڑے ضروری ہیں جس کے لیے خوبصورتی نہیں چاہیے، اور جس کے لیے تعلیم اور ڈگری نہیں چاہیے، لیکن جس کے لیے تربیت، اخلاق، محبت، پیار اور انس، مودت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب سمجھ آیا کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے، لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ افتخار رفیع، تیرے ابا، تیرے مرشد تجھے کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ افتخار رفیع، اللہ تعالیٰ جو پیا ہے، جب تجھے تیار کر کے دنیا سے رخصت کیا جائے گا اور عروسی سفید رنگ کا جوڑا پہنا دیا جائے گا، تو جنت تو اسی کو ملنی ہے، اس دلہن کو جو پیا کے من کو بھائے گی۔ تو پیا کا لفظ اور دلہن کا لفظ استعارے کے طور پہ، تشبیہ کے طور پہ استعمال کیا گیا، تو مجھے پھر اپنے ابا کی آنکھوں سے نکلنے والے
ان آنسوؤں کا بھی مطلب سمجھ آ گیا اور ان کا پھوٹ پھوٹ کے رونا بھی سمجھ آ گیا، اور میری آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے، اور پھر میرے دل کے اندر میرے دل کی آنکھیں رونے لگ گئیں جب میں نے اس کے ساتھ یہ جوڑا کہ ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابلا وے ساڈا چڑیاں دا چمبا وے بابلا اساں اڈ جانا، اساں اڈ جانا ساڈا چڑیاں دا چمبا۔ دوستو دعا کیجیے گا کہ یہ افتخار افی اپنے پیا کے من کو بھاجے، اللہ تعالیٰ مجھے انسانوں سے محبت کرنے کی، ان اخلاقیات پہ عمل کرنے کی جو میرے آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے فرمائے، وہ دلہن بننے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے پیا کے من کو بھائے، کیونکہ دلہن وہی جو پیا من بھائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔